علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ احسان ہے، جس کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم آج جشن غوث الورا میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لاڈلے بیٹے کا آج کا جشن، ہمارا انعقاد کرنا، اس میں آنا، مل بیٹھنا ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنائے۔ رانا صاحب تھوڑا آگے آ جائیں، سب دوستوں کے ساتھ آگے آ جائیں۔ اور تحریک منہاج القرآن ہارون آباد کے صدر، نائب صدر اور جملہ جتنے بھی قائدین ہیں اور کارکنان ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج دن 11ویں کا ہے، یعنی کہ تاریخ بھی 11ویں کی اور دن بھی جمعۃ المبارک اللہ نے ہمارے نصیب میں کیا ہے۔ مالک اس کی ساری فیوز و برکات کو سمیٹنے کی اور حضور شہنشاہ بغداد کے فیضان سے ہمارے دلوں کو معطر اور منور فرمائے۔ دوستان محترم، انتہائی ایک حساس سا ایک موضوع ہے۔ اس موضوع کو سمجھانے کے لیے آپ کو ہم سب کی تخلیق پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا ہوگا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، خالق کائنات نے اس انسان کے خمیر کے اندر اختلاف رکھا ہے۔ حضرت انسان کو مٹی سے بنایا ہے، خمیر میں مٹی ہے نا جی، مگر وہ مٹی بھی ایک جیسی نہیں، ان مٹی کے رنگوں میں بھی اختلاف ہے اور مٹیوں کی حیت میں بھی اختلاف ہے۔ کسی جگہ پہ اس نے کہا سلسال من حمأ مسنون، میں نے کھنکتی ہوئی مٹی سے اس انسان کو بنایا ہے۔ اب اگر صرف اسی موضوع کو سمجھاتے رہے تو چونکہ وقت کم ہے اور ہم نے سمیٹنا ہے موضوع، جو بات جس سے یہاں سے جو ہم نے بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رنگوں میں بھی فرق ہے اور مٹیوں کی طبیعت میں بھی فرق ہے، اسی لیے اس مٹی سے جو بندے بنے ہوئے ہیں ان کے مزاج میں بھی اختلاف ہے اور ان کی طبیعتوں میں بھی اختلاف ہے۔ بات کو سمجھ لیں، اختلاف ہے۔ اب ایک بات سمجھ آ گئی ہمیں کہ اختلاف کا ہونا ہماری فطرت میں شامل ہے۔ کیا جی؟ اختلاف، اللہ نے دن اور رات کا اختلاف رکھا ہے، اختلاف ہر شے میں رکھا ہے۔ اللہ نے دن اور رات کا اختلاف رکھا ہے۔ اچھا، دن کے اندر ساعتوں کا اختلاف رکھا ہے، رات کی ساعتوں کا اختلاف رکھا ہے۔ اچھا، سورج اور چاند کا اختلاف رکھا ہے، ستاروں کا اختلاف رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت انسان کے خمیر میں اختلاف رکھا ہے، بندے کی طبیعت میں اختلاف ہے، بندے کے عقیدوں میں اختلاف ہے، بندوں کے رنگوں میں اختلاف ہے۔ مختلف رنگ کے بندے ہیں، سمجھتے ہیں؟ اچھا، مسئلہ اختلاف کا نہیں، مسئلہ اس اختلاف کو شدت تک لے کے جانا، اصل مسئلہ یہ ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟
میں آج 5-7 منٹ پہلے صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرے احباب جو آپ آتے ہیں آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ شروع سے بات سن لیں، باقی جس کا جو نصیب ہے وہ اس کے مطابق سنتا رہے گا۔ اسی طرح ہمارے اسی اختلاف کا باعث ایک لفظ ہے مدد۔ کیا؟ مدد۔ ہم کہتے ہیں حضور غوث اعظم، غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا۔ کیا معنی ہے؟ اور غوث اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ اب جو ہم سے اختلاف کرتے ہیں نا، ہم سے اختلاف کرتے ہیں، اب چونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے حضور کی امت کو ایک بنانا ہے، اختلاف مٹانا بھی ہے اور اختلاف کرنا بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اختلاف تو ظاہر سی بات ہے، اختلاف کو تو ختم کیا نہیں جا سکتا۔ کسی کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے اور کئیوں کے ساتھ ہمیں بھی اختلاف ہے۔ اختلاف ہونا بڑی بات نہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی اختلاف کو بنیاد بنا کر کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، یہ امت اختلاف کی بنیاد پہ کافر کہنا چھوڑ دے، مسلمان ہی رہنے دیں۔ اختلاف کریں، آپ جس بات سے مرضی آپ کا اختلاف کریں، کوئی بات نہیں۔ 2-4 عقیدے ہیں جناب، اب یہ اسٹارٹ میں ہی سن لیں، ان عقیدوں میں اختلاف آ جائے تو بندہ کافر بنتا ہے، ادروائز نہیں بنتا۔ بات سمجھ لیں۔ پہلا اختلاف ہے اللہ کا ایک ماننا۔ کوئی بندہ کہے جی اللہ ایک نہیں ہے، وہ 1000 عبادتیں بھی کرتا رہے تو اس کی توحید ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، سب کا ایک ہی اللہ ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ دوسرا عقیدہ ہے رسالت۔ عقیدہ رسالت میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حضور کی ختم نبوت کہ اور کوئی نبی ممکن ہی نہیں، کیونکہ دروازہ ہی نبوت کا بند ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ ختم نبوت کے بعد مصطفیٰ کو ماننا کیسے ہے، کیونکہ لفظ نبی پہ اگر غور کرو گے تو لفظ نبی خود بتائے گا کہ لفظ نبی کا بھی کہیں نہ کہیں جا کے معنی مدد ہی بنتا ہے۔ مصطفیٰ رحمت بن کے آئے ہیں تو رحمت کا بھی بہت سارے معنوں میں ایک معنی مشکل کشا بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ پھر عقیدہ ہے قیامت کا، بندہ کہے نہیں جی نہیں کوئی مرنا نہیں، کل کس نے ویکھی جدو ہوئے گا حساب ہو تو ویکھ لیں گے۔ اگر کوئی اس طرح کہے تو یہ بھی دائرہ اسلام سے نکال دینے والی بات ہے۔ اب اس سے اگلی بات، ہمارے علاوہ کیا کوئی نہیں سکے گا، یہ ہمارے سارے قائدین بیٹھے ہیں، میں ڈرنا تو انہی سے ہے نا، تو ان کی تو موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم کو غوث اعظم ماننا میرا عقیدہ ہے۔ بولیں بیٹے سارے، میرا عقیدہ ہے، اور اگر کوئی میرے عقیدے کے ساتھ اختلاف رکھے تو کافر نہیں بنتا۔ آپ دونوں کو ویلکم جی۔ کافر نہیں ہوتا۔ اب اس کے مد مقابل جو ہم سے اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فاروقی صاحب، آپ کہتے ہیں غوث اعظم بڑا مدد کرنے والا، نماز میں تو کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری ہے اور مدد بھی تیری ہے۔ ان کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی اسی ربیع الاول شریف کی، 20 بندوں سمیت بندہ آیا ایبٹ آباد کے علاقے میں، اس نے کہا جی آپ کا نام لے کے انہوں نے مجھے روک رکھا ہے پچھلے 4 مہینوں سے کہ فاروقی صاحب قرآن بڑا پڑھتے ہیں، آپ بتائیے، آپ کہتے ہیں یا علی مدد۔ مجھے آپ کا تو نہیں پتا، میں تو کہتا ہوں جی دیکھیے جی، میں تو چونکہ یا علی مدد والا ہوں، میں تو کہتا ہوں، مجھے باقیوں کا نہیں پتا، اور میں باقیوں پہ ٹھونسنا بھی تو نہیں نہ چاہتا سر، ٹھونسا تو نہیں جا سکتا، اے تو خوشی دیاں ونگا نے جڑا چڑھاوے بسم اللہ، نہ کہے تو نہ صحیح۔ یہ ان عقائد میں شامل نہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اختلاف رکھ سکتے ہو، کوئی بات نہیں،
مگر اختلاف جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی یا علی مدد نہ کہے تو کافر نہیں بنتا، تم بھی یہی کہہ لو کہ یا علی مدد کوئی کہہ بھی لے تو کافر نہیں بنتا۔ کیوں جی؟ او بڑے ہمارے کہا کرتے تھے، او میرا پتر جو تو روڑا مٹانا ہوگا، اگر تو روڑا مٹانا ہو تو پھر بڑی بات سیدھی سیدھی سی ہے جناب، بسم اللہ جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، پھر بات سیدھی سیدھی ہے، اور اگر آپ نے رولا ڈالنا ہو تو پھر یہی بات ٹیڑھی بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا اسیدہ مطلب غلط کہہ رہے ہیں؟ جی جناب آپ غلط کہہ سکتے ہیں، میں غلط کہہ سکتا ہوں، کیا اتھارٹی ہے کہ میں غلط بات نہیں کر سکتا؟ کیا اتھارٹی ہے کہ آپ غلط بات سمجھ نہیں سکتے یا آپ غلط بات کہہ نہیں سکتے؟ دو چار عقیدے ہیں، وہ میں آپ کو اصول پہلے دے چکا ہوں، جن عقیدوں کی بنیاد پر، جن اصولوں کی بنیاد پر آپ نے کافر کو مسلمان بنانا ہے۔ آپ بچے، آپ سارے جی بات سمجھو ذرا، آپ ایک بندے کو وہ کافر ہے، پہلے آپ نے اسے مسلمان بنانا ہے، تو جن اصولوں کی بنیاد پہ، جن اصولوں کی بنیاد پہ آپ نے مسلمان بنانا ہے نا، کل اگر کوئی کافر بنے گا تو انہی اصولوں کے مطابق بنے گا۔ جن اصولوں کو مان کر وہ مسلمان بنا ہے، صرف ان اصولوں کا منکر ہو، وہ بندہ کہے جی میں ساری زندگی یا علی مدد کا قائل نہیں، میرا قرآن پہ ہاتھ ہے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ چلو چار بندے تو بولو یار، مزاج کے خلاف بات ہے، مزاج کے خلاف بات سن لیا کریں۔ میں کہتا ہوں، میں کیسے کہتا ہوں؟ یہ میرا اور میرے مالک کا معاملہ ہے، اللہ کو نہیں پتا، یہ علی کو خدا مان کے مدد نہیں کہہ رہا۔ بس یہ بات آپ کو سمجھانا اور سنانا مقصود ہے کہ تھوڑا مل کے رہو گے تو آج نہیں تو کل کسی بات کا حل نکل آئے گا، اور اگر آج پہلے قدم پہ ہی کافر بناتے رہو گے تو حل کوئی نہیں نکلے گا۔ تھوڑا پیار کے ساتھ تم نے لفظوں کی تاثیر کو سمجھا ہی نہیں، نرم لہجوں سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جناب، تھوڑا آرام کے ساتھ، اگر ہم جیسا بندہ بدل سکتا ہے ذہن میاں، ہم جیسا بندہ اگر اتحاد امت کی بات کر سکتا ہے تو آپ تو خیر کبھی زندگی میں کوئی خطاب کیتا بھی نہیں، تو انہوں تو خطرہ بھی نہیں کہ اتحادی امت کی کرنے والی بات کے نا خطابات کم ہو جاتے ہیں، لڑانے والوں کے زیادہ ہوتے ہیں۔ مثالہ مسولہ ذرا تیز لا کے رکھے ہو، آپ کو نہیں پتا میزبان سارا دن بلا کے نا شام کو کہتا ذرا کھچ کے رکھے ہو ہاتھ، ذرا انہوں نے کیا کہلوانا چاہتے ہیں آپ؟ اب جب سے کہنا شروع کیا کہ نہیں حضور کی ساری امت ایک ہے، اب بھائی چھوٹا ساتھ ہوتا ہے دیکھ لیں، بعد میں بندے سلام بھی نہیں لیتے ہو جی، وکری گل کرتی تھی ہوں دیو بندی وابی کوئی ہو گئے ہیں۔ میں کہ یہ انہاں نال گل کرنا جیسے ساری زندگی جنہ کیتی ہوئے، اسی تو خیر شروع دون تو ہی نہیں کیتی، دو چار بندے ہم نے بھی مشہور ہونے کے لیے 4 دن کی تھی، وہ آج ہم نے بھی چھوڑ دی ہے بات، مسئلہ اتنا کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کو آج نہیں تو کل ماننا پڑے گا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے پھر لفظ مدد پہ نا اس پہ بڑا غور کیا، اور پھر اس پہ جو آج موضوع بنایا ہے اس کا معنی ہی اللہ کی نصرت رکھا ہے، موضوع ہی اللہ کی نصرت۔ جب نصرت الہی کی سمجھ آ جائے گی نا تو پھر سمجھ آ جائے گی اللہ چاہے تو ابابیلوں سے مدد کروا دے۔ بات سمجھ یار بھائی، اس نے اپنا گھر بچانا ہے، جب اپنا گھر بچائے تو چھوٹے سے پرندے سے مدد کروا سکتا ہے، جو چھوٹے سے پرندوں سے مدد کروا لے تو تیرا شرک نہیں جاگتا، اگر وہی اللہ علی سے مدد کروا دے تو تمہارا شرک کیوں جاگتا ہے؟ اتنی سی بات ہے، بس اس کو سمجھ لیں۔ میں نے کہا میرے مالک ہمارا مسئلہ حل فرما، ہمیں بتا مدد ہے کیا، نصرت کسے کہتے ہیں؟ ویسے اگر بات کو بڑھایا جائے تو علماء سے کبھی پوچھ لو، استعانت الگ لفظ ہے، تعاون الگ لفظ ہے، مدد الگ لفظ ہے، نصرت الگ لفظ ہے۔ آپ نے کھچڑی پکانی ہو تو جیسے مرضی پکاتے رہیں، دلیل دینی ہے نستعین، ہم کہہ دیں تو کہتے ہیں مدد، وہ تو استعانت ہے۔
اب استعانت اور مدد میں فرق سمجھانے کا وقت فی الوقت میرے پاس نہیں ہے، چلو اس کا معنی مدد ہی لے لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے مالک مسئلہ حل فرما۔ اس نے کہا مدد کوئی حادثاتی شے نہیں، مدد کا پورا ایک نظام ہے۔ اللہ نے تخلیق کے بعد سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک سارا نظام مدد کے ساتھ قائم کر رکھا ہے۔ ہائے ہائے، خلق اس نے کیا ہے مگر کسی نہ کسی کے ساتھ اس نے جوڑ دیا۔ بچے کی مدد باپ، ماں، پھر گھر کا سربراہ، پھر آگے قدم قدم پہ ضرورت رہے گی۔ بس فرق اس نے کہا اندر سوچ کا قبلہ سیدھا رکھ، کیا کہ کر وہی رہا ہے، وہ چاہے جس کے ہاتھوں سے مرضی کروا دے۔ اللہ ہمارا ایک ہی ہے، مددگار حقیقی ایک ہے، بس اس کا نام اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے کہا، مالک نے فرمایا مدد ایک ایسا وسیع لفظ ہے اور یہ پورا ایک نظام ہے، مذاق نہیں، حادثاتی شے نہیں۔ اس نے کہا میں نے اس کی ایک ترتیب رکھی ہے۔ کیا؟ ایک ترتیب رکھی ہے۔ کیا ترتیب ہے؟ اگر مدد کا لفظ اتنا کم ہے اور اتنا قابل اعتراض ہے تو ابھی آپ تو ابھی بنے ہی نہیں، ابھی عالم ارواح میں ہیں، ابھی آپ کو تو وجود عطا ہوا ہی نہیں۔ اللہ فقط نبیوں کو بلا کرنا ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے نبیوں کی روحوں کو، اور اس اجتماع میں بیٹھ کر اللہ مدد کو ہی تو ڈسکس کر رہا ہے۔ تھوڑا بولیں جی۔ او ماشاءاللہ میرا مسکین بھائی بھی آیا بیٹھ۔ آؤ جی، اس جگہ سے نا آپ کو اس اجتماع کی ایک شکل دکھا دیتے ہیں، اور وہ بھی ایسی ہے کہ یہ دیکھ لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس سارے اجتماع میں نبیوں کو بلا کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بلا کے کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ محبوب یاد کر تو اس وقت کو جب تیرے رب نے سارے نبیوں کو بلا کے ایک عہد لیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ عہد لیا تھا۔ عہد سمجھتے ہو؟ عہد کو کہتے ہیں وعدہ۔ وعدہ لیا تھا۔ وعدہ ہوتا ہے، اچھا چلو ایک بات اور باریک ہے ذرا سمجھ لیں، کن کو بلایا؟ نبیوں کو۔ اب قرآن پہ میں بھی ہاتھ رکھتا ہوں، جس پہ آپ مطمئن ہوں اس کو بھی رکھیں۔ نبی ہو تو اس سے سوال کر نبی ہے کس کا؟ کوئی بولا ہے؟ نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی امتی بھی ہو۔ یہاں اختلاف والی قوم نبی کو 40 سال کے بعد نبی بناتی ہے۔ او بابا جب نبیوں سے عہد لیا جا رہا تھا تو اس کا مطلب ہے امتیں بھی بن چکی تھی جن کے یہ نبی بن چکے تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنی امت کا نبی تھا۔ اللہ نے فقط انبیاء کو بلایا اور بلا کے بنا کے سب کو بلا کے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ محبوب وہ وقت یاد کریں، یہ عرفان القرآن ہے، کہ جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا۔ کیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی عطا کروں گا، یہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو، اب بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی عطا کروں گا۔ ثم جاءکم، پھر جب تمہارے پاس آ جائے، رسول میرا بھیجا ہوا مصطفیٰ آ جائے، تمہارے درمیان آ جائے، تمہاری موجودگی میں آ جائے، تمہارے پاس میرا حبیب آ جائے، تو تم کیا کرنا؟ سب سے پہلی بات یہ کرنا، مصدق لما معکم۔ پہلا لفظ ہے مصدق۔ فرمایا سب سے پہلے آج کے دن کو یاد رکھو، یہ میرا حبیب ہے۔ ہائے ہائے،
آپ بات سننا یار، کمال ہو گئی. حضور کا چہرہ دکھا کے، چونکہ مسند صدارت پہ تو مصطفیٰ کو بٹھایا ہوا تھا اور اللہ تعارف کروا رہا تھا. فرمایا دیکھ لو یہ مصطفیٰ ہے. جب یہ آ جائے تو یہ نہیں کہا پہچان لینا، فرمایا اس کی تصدیق کرنا. بھائی جان، پہچاننا اور ہوتا ہے، تصدیق اور ہوتی ہے. مصدق، فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرنا. کیا کہنا کہ یہی سچا ہے، یہی صدیق ہے، اس کی تصدیق کر دینا. پھر صرف اتنی بات ہی نہ کرنا کہ یہ سچا ہے. ما معکم، پھر ہو بھی مصطفیٰ کے جانا. فیاض بھائی، پھر مصطفیٰ کے ساتھ ہو جانا. یہ کر لو تو پھر کیا کرو؟ لِتُؤْمِنُنَّ، پھر اس مصطفیٰ کو اپنے ایمان میں لے آنا. خاموش بندہ نہیں چاہیے میری جان. مصطفیٰ پر ایمان لانا تو تصدیق پہ ایمان نہیں آیا تھا. ایمان تو تب بھی آ گیا تھا. اللہ دکھا رہا تھا، نبیوں کو دکھا رہا تھا، مصطفیٰ کی زیارت کروا رہا تھا. فرمایا نہیں، اس پر ایمان نہیں لانا، یہ معنی نہیں بنتا. معنی یہ بنتا ہے اس کو اپنے ایمان کے اندر لے آنا، اس کو ایمان کا مرکز بنا لینا، بس اسی کے ہو جانا. آگے لفظ بھی لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو جو تمہارے ساتھ ہوں گے وہ ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے. اور والا تنصرنہ، اگلا لفظ ہے وہ نصرت والا. فرمایا، اللہ نے فرمایا تم ضرور بالضرور اس کی مدد کرنا. کیا کرنا؟ مدد کرنا. مجھے ایک بات بتا، یہاں مدد کا تصور یہ ہے کہ ہم مدد محتاج کی کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ محتاج کی مدد کرتے ہیں. میں نے کہا میرے مالک کمال ہو گئی. ہمارے ہاں بندہ آ جائے نا، یہاں نماز جمعہ کے بعد نہیں تو بندے کھڑے ہو جاتے 3، او جی میں مجبور ہوں میری مدد کریں. آپ بھی خیر سارے مسجدوں والوں کی طرح ہم بھی کہنا شروع ہو گئے چل پیچھے چل، پچھلے بار جا کے کری، جا کے سارا کچھ پیچھے کری. اس کی وجہ 2-3 ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی سارے اصل نہیں ہیں اور تھوڑے تھوڑے ہم بھی اصل نہیں رہے. ہاں ہوتا ہے نا بھائی، باقیوں کو بھی تو فکر رہتی ہے نا، ہمیں بھی اپنی فکر ہوتی ہے. یہ درمیان میں مسجد کے اندر سوال کرنے سے حضور نے منع فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں، ایک نئی بحث چڑھ جائے گی. مگر سوال یہ ہے کہ جو یہاں مدد کا کہے وہ محتاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مصطفیٰ کی اللہ فرما رہا ہے اس کی مدد کرنا. معاذ اللہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ مصطفیٰ بھی محتاج ہو گیا تو پھر تو پیچھے کک رہے گا نہیں. ایمان کیا لاؤ گے؟ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ محتاج نہیں، مصطفیٰ کی محتاج کائنات ہے. ہائے ہائے، مصطفیٰ محتاج نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا ذہن صاف یہ کرو کہ مدد صرف محتاج کی نہیں ہوتی. بات سمجھ، مدد صرف محتاج کی نہیں ہوتی. میں نے کہا پھر مالک تو تو اتنے بڑے لفظوں کا خالق ہے، تو نے حبیب کے لیے لفظ مدد کیوں استعمال کی؟ اس نے کہا میں نے ترتیب رکھی ہے، جیسے پہلے وضو ہے بعد میں نماز ہے. ترتیب ہے نا جی، پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے. بندہ زیادہ محبت میں آ جائے کہے جی آج میں اللہ تے مینوں پیار بڑھا آ رہا ہے، آج میں نہ قیام کرا نہ رکوع کرا، سیدھا سجدہ ہی کرنا ہے آج میں، تو کر لے گا؟ آپ کا پیار وہاں وائلٹ نہیں رہے گا. اس نے کہا نہیں، جو ترتیب میں نے رکھی ہے نا اس کے مطابق مجھے سجدہ کر. جب اس کے مطابق رکھی تو پھر اس نے کہا، میں نے کہا مالک اس میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا یہ سجدے کا اہتمام ہے. پہلے کھڑا ہو، پھر تھوڑا جھک تاکہ تجھے جھکنے کا سلیقہ آئے، کیونکہ سجدے سے آگے تو نماز ہی نہیں. سجدہ تو نماز کی انتہا ہے. تو جب سجدے میں جائے گا تو یہ اہتمام سجدہ ہے، وہ سجدہ ہے. تو سجدے میں جا کے جب تو جائے گا اور مجھے کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر مالک کہا پھر میں تجھے اپنے قریب کر لوں گا. میں نے کہا مالک یہ بندے اگر نماز کے ذریعے مدد مانگنا چاہیں تو اس نے کہا میں نے تو 1000 مرتبہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ.
صبر کے ساتھ بھی ہو جاؤ اور نماز کے ذریعے بھی مجھ سے مدد طلب کر لیا کرو. بات سمجھتے؟ اب جو بات آپ سے اگلی عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے، میں نے کہا مالک محبوب کے لیے بھی مدد کا لفظ، اس نے کہا ترتیب رکھی ہے تاکہ تجھے سمجھ آ جائے سب کو. میں نے خود اپنے لیے بھی مدد کا لفظ کہا ہے. زبان ہل سکتی ہے تو ضرور ہلانا جی سارے. آپ حیران ہو جائیں گے، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں جا کر اس مالک نے نا کرم نوازی کی انتہا کر دی. آج کے بعد جو بندہ مدد کے لفظ پہ بولے اسے ترتیب کا نہ پتا ہو، اس کو کان سے پکڑ کے ممبر سے نیچے اتار دینا، کیونکہ مدد کی ترتیب یہ ہے. اللہ نے فرمایا محبوب یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اللہ نے ایمان والے کہہ کر ثابت کر دیا مدد کا تعلق کافر کے ساتھ ہے ہی نہیں، مدد کا تعلق ہے ہی ایمان والوں کے ساتھ. لہٰذا جو بے ایمان ہو وہ تو مدد کو ڈسکس ہی نہ کرے. مدد والوں کو کہا کہ ہاں آ جاؤ، پہلے ایمان والے ہو گئے ہو جی، ہو گئے. کہا اب آ جاؤ، اب تمہیں مدد کی ترتیب بتاتا ہوں. کیا ترتیب ہے؟ آؤ جی. کیا ہے؟ کہا ان تنصر اللہ. ہارون بھائی، ظفر صاحب، چٹھا صاحب، جتنے بیٹھے ہو بابا سارے، اللہ نے فرمایا ایمان والو ترتیب یہ ہے تم اللہ کی مدد کرو. میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کو سمجھ آ گئی ہو. پہلے تم اللہ کی مدد کرو. ینصرکم، اللہ فرماتا ہے پھر میں تمہاری مدد کروں گا. ہم نے تو سوچا تھا کہ جس کی مدد ہو وہ محتاج ہوتا ہے، اور اگر یہاں تم کہہ لو کہ وہ بھی محتاج ہے تو پیچھے تو پھر بچے گا ہی ککھ نہیں. اس نے کہا نہیں، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. مالک تو ہماری مدد کیسے کرے گا؟ فرمایا وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، میں تمہاری مدد ایسے کروں گا کہ میں تمہارے قدموں کو ثابت کر دوں گا. نہیں سمجھ آئی؟ پھر کہتا ہوں، میں پھر دوبارہ لفظ کہتا ہوں. میں تمہارے قدموں کو ایسا مضبوط کروں گا کہ جہاں پہ کھڑے ہو جاؤ گے تمہارے قدموں کو کوئی ڈگمگا نہیں سکے گا، تمہارے قدموں کو پھر لرزش نہیں آئے گی، تمہارے قدموں کو پھر جنبش نہیں آئے گی. جہاں ٹک گئے وہاں جم گئے. تمہارے قدموں کو میں پھر ہلنے نہیں دوں گا. یہ تو ہے اس کی مدد. سوال ہے کہ ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ میں نے کہا میرے مالک تو ہماری مدد کرتا ہے یہ تو ہمیں سمجھ میں ہے. اتنے تو رولا ہی کوئی نہیں. کوئی ہے؟ سارے کہتے کوئی غوث نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی خواجہ نہیں، کوئی قبلہ عالم نہیں، کوئی پیر فقیر نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. چلو جی کچھ نہیں کر سکتا جی، اللہ تو کر سکتا ہے. جب اللہ کر سکتا ہے تو وہ تو کہتا ہے تم میری مدد کرو. تھوڑا سر اٹھائیں جناب. وہ تو کہتا ہے میری پہلے تم مدد کرو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. اس نے اپنی مدد تو گنوا دی کہ میری مدد یہ ہوگی کہ جہاں تم قدم رکھو گے میں استقامت عطا کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ استقامت کا لفظ سمجھ میں آ جائے قبلہ سید نذیر حیدر شاہ صاحب، پھر سمجھ آ جائے گی بات کہ اہدنا الصراط المستقیم کا لفظ بھی استقامت سے نکلا ہے، سیدھے سے نہیں نکلا. وہ جو استقامت اللہ جب قدموں کو مضبوط کر دیتا ہے نا پھر بندہ دیکھ کے بھاگتا نہیں. استقامت اس لیے بیان نہیں کرتے کہ قوم کو پتا ہے کائنات میں واحد وہ ولی ہے جہاں قدم ٹک گئے پھر ہلا کوئی نہیں سکا. کئیوں کے قدم اکھڑتے رہے، آپ کہیں گے صحابہ کے، میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں. مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے ثابت قدمی عطا کی، ورنہ کئیوں کے پیر تو حدیبیہ کے وقت بھی اکھڑ گئے تھے. صلح حدیبیہ جب ہو رہا تھا سیدنا فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی بھی آگے کہتے حضور پہلے بتائیں یہ کس قسم کا آپ معاہدہ کر رہے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ اللہ ہمارا مددگار نہیں ہے؟
حضور نے فقط مسکرائے نا، مسکراہٹ سے بات سمجھ آ گئی کہ جہاں صحابی کی نظر ہے وہاں تک نہیں، مصطفیٰ کی نگاہ تو اس کے کرم پر ہے نا، اس کے فیصلوں پر ہے۔ قدم اکھڑتے رہتے ہیں میرے جان، ہوتے رہتا ہے یہ سب۔ ثابت قدمی عطا کر دینا اور یہ مدد عطا کر دینا، یہ بہت بڑا ایک وسیع ایک نظام ہے اس کا۔ میں نے کہا میرے مالک، نبیوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ محبوب کی مدد کرنا، اپنے متعلق بھی کہتا ہے کہ میری بھی مدد کرو۔ یہاں کوئی کسی کو مدد کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ سارے تیار ہیں جی؟ میں ایک جگہ سے قرآن کریم اور پڑھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ پڑھیں جی۔ اس نے کہا تمہاری عطا ہے لمیٹڈ، مختصر عطا کی کوئی جہت ہوگی، مثلا آپ کو مدد کی ضرورت ہو وکیل سے جا کے چیک کرواؤ گے؟ زیادہ سے زیادہ کیا کہو گے؟ کہو گے غریب آدمی ہیں، بغیر فیس تو مقدمہ لڑ دے۔ تھوڑی جی غلط ہاسے والی ہے سی ویسے ہے۔ اچھا، ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں جناب مقدمہ لڑ دیو، پڑھا لکھا نہیں وہ ڈاکٹر، پڑھا لکھا ہے کہ نہیں؟ مگر دونوں کی مدد میں فرق ہے، ایک صحت کا بتا سکتا ہے، ایک قانون کا بتا سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا میرے مالک، یہاں تو کوئی بھی کسی کو ماننے کے لیے جب تیار نہیں، تو پھر اس نے کہا یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 20۔ اس نے کہا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، محبوب ان کو بتا تیرے رب کی جو عطا ہے نا وہ کسی پہ کم نہیں، مختصر نہیں۔ تمہاری عطا، تمہاری مدد مختصر ہے، اللہ کی مدد اور اللہ کی عطا بڑی وسیع ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا خود بنانا نہیں، خود مددگار نہیں بنانا، خود بناؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے، مگر جس کو میں بنا دوں اس کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بنائے کا انکار کرنا کفر ہے اور خود بنانا شرک ہے۔ لہٰذا ان دونوں کے درمیان جب آئے تو پھر ہم نے سمجھا کہ شاید مدد اس امت کا مسئلہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم نہیں۔ ایک جگہ سے قرآن پاک اور سن لیں، عیسیٰ علیہ السلام ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 52، پڑھیں جی بسم اللہ۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا، اپنی قوم کا جو سامنے کافر تھے، آپ کھڑے ہو گئے، منہم الکفر، آپ نے جب محسوس کیا ان کا کفر، قالا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری، میرا کوئی ہے مددگار؟ یہ مدد کا موضوع سن رہے ہیں قوم ساری، میرا کوئی مددگار ہے؟ اب مجھے بتاؤ، نبی اپنی امت سے کہہ رہا ہے میرا کوئی مددگار ہے؟ کس کے پاس؟ اللہ، اللہ کی طرف سے۔ میرا جملہ واپس کر دیں جناب، نہیں سمجھے؟ نبی نے کہا ثابت ہو گیا کہ مددگار نبی اگر کسی کو کہے تو اللہ کی طرف سے کوئی آ جائے تو اس کا انکار نہیں کرتے، اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی طرف سے، نصر من اللہ وفتح قریب، کیا معنی ہے؟ نصر کا معنی ہے مدد، اگر مدد ہوئی من اللہ، اللہ کی طرف سے، تو فتح قریب ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اب کس کے ذریعے آ جائے اس کا انتخاب وہ کرتا ہے، اس کا انتخاب وہ فرماتا ہے۔ وہ چاہے تو جس طریقے سے مرضی مدد جس کے ذریعے مرضی کر دے، وہ چاہے تو بندوں سے بھی مدد نہ لے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا بندہ، جلیل القدر پیغمبر، اپنی امت سے کہہ رہا ہے قالا من انصاری، میرا کوئی ہے مددگار؟ حضور شیخ الاسلام نے اس کا معنی لکھا ہے،
تو اس نے کہا اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں، اللہ کی طرف سے میرے کون لوگ مددگار ہیں؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں نا جی اللہ کے مددگار۔ ہائے 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 ہائے، مزاج کے خلاف بات ہے نا، اللہ کی قسم ساری زندگی تسی 11ویں سنی ہے بیڑے تران والی، جس کا آج تک پوری زندگی میں ثبوت ہی کوئی نہیں۔ ڈبیاں بیڑیاں تران والیا، یہ غوثیت نہیں ہے میرے جان، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں۔ پہلے مدد سمجھ، آپ پہ اعتراض ہوتا ہے جی غوث اعظم کیسا، آپ کہتے چلو پھر نہ مان، سوکھا جا کام ہے۔ آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے کہ اگر یہ غوث مدد نہیں کر سکتا تو نبیوں نے کیسے پھر مدد کی، مصطفیٰ کی؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں کہہ رہے کہ کون ہے کوئی مددگار؟ تو جب قال الحواریون، جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے کیا کہا؟ نحنو، ہم ہیں نا جی انصار اللہ، مانا کر لو جا کر، اس کا معنی ہے ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اللہ کے مددگار کیسے ہو گئے؟ جتنے ترجمے گھر جا کے اٹھا کے پڑھو گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کا ترجمہ پڑھا، اللہ کی قسم مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ سمجھتے ہیں بنہاج القرآن کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ گھر جا کے پڑھ لیں۔ آپ نے کہا، یہاں بریکٹ میں لکھ دیا، انہوں نے عرض کی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ کیا بول؟ اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اب سمجھ آ گئی، اللہ نے کہا تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، تو بات واضح ہو گئی۔ اللہ کی مدد ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی، جو اللہ کے دین کی مدد کر دے وہ اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے دین کو ضرورت پیش آ جائے تمہاری مدد کی، بندے گھر بیٹھے رہیں۔ میں کہا ذرا تسلی نال سن لیں، خیر ہے کوئی گل نہیں، سانو کہڑا آرام نال گل کرنی نہیں آندی، ساریاں اچیاں ہی تو نہیں نہ کرنی آندیاں۔ ہاں اللہ کے دین کو ضرورت پڑے بندوں کی، بندہ کہے نہیں نہیں موسیٰ تو جانتے تیرا رب جانے، نا کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ جب اللہ کے دین کی بات آ جائے تو جو گھر بیٹھے رہیں، قرآن سر پہ رکھ یا سینے سے لگا، جو اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتا اللہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ وہ مدد کا طلبگار ہو، گھر بیٹھا رہے، اللہ کی عزت کی قسم اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دین کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے۔ ایک دلیل اور لے لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے رشتہ داروں میں کھڑے ہو کر، اللہ نے فرمایا محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمُ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو بلا کرنا، ذرا کوئی بات سنا دے میری ان کو۔ حضور نے سارے اپنے قریبیوں کو بلایا، جو اس وقت قریبی تھے، جو بعد میں اللہ نے بنائے ہیں وہ نہیں۔ ہاں دو چار بندے سمجھے ہیں بات کو، جو خاندانی جنہوں ساری قوم سمجھ دیا نا وہ قریبی نہیں۔ تو انہوں انہاں چارہ نال بڑا مسئلہ ہے، میں نے کہا انہاں نال ہی تو انہوں مسئلہ ہے۔ سلامت رہیں۔ ہم کہتے ہیں نا 5 تن پاک، کہتے ہیں یہ باقی تن، میں نے کہا تو انہوں تکلیف ہے ہمیں نہیں۔ اچھا ہم کہتے ہیں حضور کے قریبی یہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی باقی نہیں، میں نے کہا چلو باقیوں دا حال بھی دیکھ لو آکے، آؤ قرآن سے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو جن کو قریبی سمجھتا ہے وہ تو قرآن سے پڑھ، جن کو ہم قریبی سمجھتے ہیں ہم قرآن سے پڑھ لیتے ہیں، مسئلہ تو اتنا کوئی نہیں ہے۔ حضور نے سب کو بلایا، بلا کے نا سرکار نے نا جب اپنی بات سنائی تو پھر پہلی آواز اٹھی اس میں سے ابو لہب کی، اس نے کہا اس مقصد کے لیے بلایا میں؟ اس نے حضور کی پھر نا ہاتھ اٹھایا اس طرح، قرآن اس لیے تو کہتا ہے وہ جو تبت یدا ابی لہب و تب، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، جو مصطفیٰ کو اشارہ کرتا تھا اور اس طرح کرتا تھا۔ حضور نے سب کو سامنے دیکھنا جی بڑی کمال کی بات ہے۔ یہ جب بدتمیز اٹھا اور اس نے اس طرح کی بات کی نا، حضور نے اپنے سارے رشتہ داروں کی طرف دیکھ کے کہا من انصاری، میرا ہے کوئی مددگار؟ بیٹھے ہو سارے، جو کائنات کا مددگار بن کے آیا ہے، اس نے کہا ہے کوئی میرا مددگار؟ میرا مددگار ہے کوئی؟ اب یہاں سے
جو تجھے سیرت پڑھائی جاتی ہے نا تجھے، میں وہ سیرت سناؤں تمہیں؟ وہ کہتے جی ایک 7 سال کا بچہ اٹھا. کیا؟ میں نے کہا پاویں 7 سالاں دا کہہ اٹھیا پھر بھی علی ہے. ہائے ہائے ہائے، بڑی تکلیف ہے تجھے. او جب تیرے بڑے بڑے بیٹھے تھے، ان بڑے بڑوں میں بھی تو جو اٹھا ہے نا بھلے بچہ ہی کہ پھر بھی اٹھا ابو طالب کا بیٹا ہی ہے. اس نے کہا کھڑے ہو کے انا ناصروں کا یا رسول اللہ، آقا کوئی مددگار چاہیے، میں ہوں نا علی. ہائے ہائے، محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے. زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے، مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے. ہائے 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 ہائے. حضور نے فرمایا ہے کوئی؟ کیوں بھائی، باقیوں نے مدد نہیں کی؟ جی کی ہے. کبھی پیٹ میں درد ہوا ہے؟ نہیں ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بٹن بھی اتار کے دے دیے. کس کو؟ حضور کے دین کو. چہرے تے ہوائیاں نہیں اڑیاں، سب کو سمجھ آ گئی. ہاں ہاں ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. تاجدار صداقت سمیت حضور کے سارے صحابہ کو یہاں رکھنا میرے ایمان کا حصہ ہے. مال کی بات آئی تو صدیق اکبر نے مال دیا نہیں دیا؟ عمر فاروق کا تو یہی تو مسئلہ تھا کہ کبھی ابو بکر سے بڑھ جائیں. عمر فاروق جب لائے تو آدھا لائے، ابو بکر صدیق لائے تو سارا لائے، یہ بھی اتار لائے. یہ جو سارے دے رہے ہیں یہ اللہ کے دین کی مدد نہیں ہو رہی؟ اللہ کے دین کی مدد ہو رہی ہے تو اللہ کے دین کی مدد سارے قبول نہیں کر رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا محبوب جو میرے دین کی مدد کرے نا میں پھر اس کے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیتا. پھر تنہائی میں بھی کوئی آ کے پوچھے نا مصطفیٰ معراج پہ گیا ہے تو وہ تصدیق نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کائنات کہے تو جھوٹی ہے، مصطفیٰ کہے تو سچا ہے. دین کی مدد مجھے دیکھیے جی، ذرا آپ کو اگلی بات سمجھاؤں. حضرت حنظلہ حضور کا ایسا صحابی ہے، رات شادی ہوئی، حجرہ عروسوی میں ہیں، صبح اٹھ کے ابھی غسل بھی نہیں کیا، رات آواز آ گئی آؤ اللہ کے دین کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. مدد کا موضوع سمجھ لینا میری جان، جس کا اپنا دین ہے وہ مدد نہیں کہہ رہا. اس نے کہا جو میرے دین کی مدد کرے وہی میری مدد ہے. اللہ اکبر. آپ نے کہا ہے کوئی؟ اب جن کی رگوں میں محبت مصطفیٰ خون بن کے دوڑ رہی تھی وہ اس قدر جلدی سے نکلے کہ انہیں یہ بھی نہیں خبر ہوئی کہ میں تو نہایا بھی نہیں، میں نے تو ابھی غسل بھی نہیں کیا، میں تو ابھی حالت جنابت میں ہوں. نکلے، قافلہ نکل رہا تھا، اسی طرح اٹھے ساتھ چلے گئے. آگے پہنچے، جب وہاں پہنچے تو لڑائی کے دوران شہید ہو گئے. کائنات میں ایسی بیوہ بھی پیچھے رہی ہے جناب، جنہوں نے ایک ایک رات کی دلہنوں نے صرف ان کے نصیب کی خاطر کہ حنظلہ ہمارا تھا ساری زندگی پیچھے گزار دی کہ اب ہم ان کی امانتیں ہیں. اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا آپ تک، اس قدر گوندنا پڑتی ہے لہو سے مٹی، ہاتھ گھل جاتے ہیں تب کوزہ گری آتی ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اب شہید ہوتے سب نے دیکھا. جب بعد میں شہداء کے لاشیں اکٹھے کیے جا رہے تھے تو حضرت حنظلہ نہیں مل رہے. کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا حضرت حنظلہ نہیں مل رہے. سرکار مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا یہ آسمان سے ہلکی ہلکی بوندا باندی دیکھ رہے ہو؟ جی حضور دیکھ رہے ہیں. فرمایا فرشتے اٹھا. تب پتا چلا کہ فرشتے چونکہ حنظلہ بغیر غسل کے آیا تھا، اللہ نے فرمایا پہلے لے جا کر اسے غسل کراؤ اور غسل کے بعد میرے پاس لانا. اب بابا بات اتنی سی ہے، بندہ ایس حالت میں بھی اسی حالت میں بھی چلا جائے تو وہ فرماتا ہے پاک تو میں نہیں کرنا ہے. یہ اللہ کے دین کی مدد نہیں ہو رہی تو اور کس کی ہو رہی؟ اب یہاں پہ
صحابہ کی مدد، حضور کے خاندان کی مدد، پھر علی کی مدد. بات سمجھ رہے ہو ساری؟ اب آ جاؤ اس ایک بات پہ کہ جس نے ایک لمحے کی مدد کی. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں نا بک رہے تھے، مصر کے بازاروں میں بک رہے تھے. کہتے ایک گلی سے گزرے نا تو آپ کو پیاس لگی تھی، آپ کو پیاس لگی تھی. ایک خاتون بیٹھی تھی، اس نے جانے والے سے کہا، اس نے کہا بات سننا ذرا، رکنا ذرا ایک لمحے کے لیے. جتنا خوبصورت بچہ ساتھ لے جا رہے ہو، اس کی پیاس کا خیال نہیں تمہیں؟ ہائے ہائے، اس کے پیاس کا خیال نہیں تمہیں؟ اس نے کہا اتنا تمہیں خیال ہے تو پلا دے پانی. غلاموں کی پیاسوں کا کوئی خیال نہیں کرتا. اس نے کہا پھر رک. وہ اندر گئی، ایک پیالہ پانی کا لے کے آئی. اللہ کی عزت کی قسم کافرہ تھی. حضور نے وہ ایک پیالہ حضرت یوسف نے پیا. اللہ نے فرمایا جبریل جا اس کو جا کے کلمہ پڑھا یوسف کا. کیوں؟ جس نے یوسف کو ایک پیالہ احساس سے پلا دیا ہے، اب یہ کافر رہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی. یہاں تک بات اگر سمجھ آ گئی ہو نا تو پھر آؤ اب میں تمہیں سرکار ابو طالب کے 56 سال پہ لے چلتا ہوں. اصل میں قوم نے بھاگنا صرف حضور کے خاندان سے ہے. ان کو آ جا کے جو تکلیف ہے، صحابہ کی مدد کا جو انکار کرے وہ تو اسلام اس کے پاس بچتا ہی ککھ نہیں. آپ کو ایک فرق بتا دوں، مجھے پتہ ہے آپ جس انداز کے ساتھ بولیں گے اس طرح کائنات میں بول بھی کوئی نہیں سکتا. آپ کو آل کا اور اصحاب کے فرق کا بتا دوں. اصحاب کی مدد کا انکار کرو تو اسلام نہیں بچتا، آل کی مدد کا انکار کرو تو ایمان نہیں بچتا. صحابہ کی مدد کے منکر ہو جاؤ تو اسلام بچتا ہی کچھ نہیں. کس نے تمہیں اسلام دیا؟ باپ مسلمان تھا؟ کس نے بنایا؟ صحابہ نے. بر صغیر کے مسلمان تو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر اس کا شکر ادا کرے جس نے صحابہ کو بھجوا دیا یہاں. آپ کو پتہ بھی ہے اپنی، آپ تو ایک محمد بن قاسم کو ظالم آدمی کو لیے پھرتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس سے بڑا تو ظالم کائنات میں کوئی نہیں تھا. آپ کی تعلیم پہ چونکہ وہ سارے اس قسم کے بدبخت سارے حاوی رہے. راجہ داہر کے ساتھ ایک تکلیف تھی سب کو. کیا؟ کہ وہ راجہ داہر سادات کا ماننے والا تھا، سیدوں کا منکر نہیں تھا. تھا ہندو مگر سیدوں کا منکر تھا. آپ حیران ہوں گے، تھا ہندو مگر سیدوں کا منکر نہیں تھا. جی جیسے کربلا والے تھے مسلمان. بات سمجھ لیں ذرا. یہ حجاج بن یوسف کا کچھ لگتا تھا یہ ظالم محمد بن قاسم. اور یہ محمد بن قاسم وہ ظالم ہے جو یا علی کہنے والوں کو کوڑے مارا کرتا تھا. خبر بھی نہیں کسی بات کی پیچھے کسی نے کہہ دیا کنا دے کچے، جس نے لایا گلی اسے نل ٹر چلی. اس قوم کو کیا پتا جب تاریخوں میں پڑھایا ہی محمد بن قاسم جائے. محمد بن قاسم بات کی بات ہے. سب سے پہلے کون آیا ہے یہاں بر صغیر میں اسلام لے کر؟ محمد بن قاسم، جن کو اپنی اسلام کی خبر نہیں تھی. بلوچستان کا علاقہ ہے خزدار. خزدار میں آئے تھے حضور کے صحابہ. بلوچستان کے راستے اسلام آیا بر صغیر میں، یہاں پھیلا، یہاں حضور کے صحابہ آتے گئے. آج بھی جاؤ سندھ میں، پھر سندھ کے لوگ گئے حضور کی بارگاہ میں. حضور شیخ الاسلام نے اس کو بیان کیا ہے کہ سندھ کا ایک گیا تھا ایک پورا قافلہ حضور کی بارگاہ میں. عرض کیا گیا حضور کچھ لوگ آئے ہیں، یہ آئے ہیں عجم سے آئے، ہند سے آئے. کہاں سے؟ لفظ بولنا. جیسے ہی سامنے آئے نا سرکار نے دیکھا، فرمایا سندھ سے آئے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہنا یار. بتایا گیا ہند سے آئے. سرزمین تو ہند ہی تھی نا یہ ساری بھائی. یہ افغانستان تک، ایران تک، یہ ساری ایران کے ادھر عراق کے جو شہر بابل ہے یہاں سے اس سے پہلے تک یہ سارا ایک ہی بر صغیر تھا جناب. یہ تو بعد میں کاٹ کے اب اتنا سا بچا ہے نا، باقی یہ سارا معاملہ کچھ اور ہے. حضور کے صحابہ نے یہاں دین پہنچایا. اب حضور کے صحابہ کی نصرت کا اگر انکار کرو تو اسلام تو بچتا ہی کک نہیں. پیچھے مدد کے بغیر تیرا اسلام ہے ہی نہیں. صحابہ کی مدد ہو تو اسلام بچتا ہے،
اور آل کی مدد ہو تو ایمان بچتا ہے. ایمان بچایا ہے حضور کی آل نے، اسلام بچایا ہے حضور کے اصحاب نے. اللہ اکبر. سندھ سے پھر گیا، پھر قافلہ یہاں سے حضور نے پلٹایا، پھر یہاں آئے. پھر اس میں سے ایک، اس سے پہلے حضور کے بچپن کے زمانے میں بھی حضور شیخ الاسلام واقعہ رتن ہندی کا سنایا کرتے ہیں کہ وہ رتن ہندی بھی گیا تھا. اس نے بچپن میں کہیں حضور کو نا ایک ندی کراس کروائی تھی، ندی کراس کروائی تھی. بچہ تھا چھوٹا، کو بکریاں چرا رہا تھا. اس نے کہا دیکھیں بچہ بڑا نفیس طبیعت کا ہے، اس نے وہ ندی کراس کروا دی. ندی کراس کروائی نا اپنے کندھوں پہ بٹھا کر، واہ رتن تیرے مقدر پہ قربان، کندھوں پہ بٹھا کر ندی کراس کروا دی. کہتے وہ بچہ جب آگے نیچے اتارا پیچھے مڑ کے کہتا تیرا شکریہ. رتن کہتا ہے میں نے اس کو دیکھ کے میں سمجھا کسی اچھی ماں دا پتر ہے، جس کی تربیت ایسی کی ہے کہ احسان کرنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. پیچھے مڑ کے کہا جا تیری اللہ عمر دراز کرے، جا اللہ تیری عمر دراز کرے. رتن کہتا ہے میں نے 7 بار اس نے مڑ کے دیکھا، 7 بار دعا دے دی. میں پلٹ آیا، پھر زمانہ گزرا، پھر بڑا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد چاند ٹوٹتا کسی نے دیکھا. ہم لوگوں سے پوچھتے جو قافلے باہر سے آتے، ہم پوچھتے چاند تم نے بھی دیکھا؟ وہ آخدے ٹوٹدا ساریاں ویکھیا پر توڑیا کس نے نہیں پتا. کہتے پھر عرب سے ایک قافلہ آیا مکہ سے، اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں جی ہمیں وجہ کا پتہ ہے. ایک نبی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے معجزہ مانگا، اس نے چاند کو اشارہ کیا، چاند ٹوٹ کر یہاں آ گیا. رتن کہتا ہے میں بھی نکلا، میں نے کہا چلو چل کے اس کا کلمہ ہی پڑھے چل کے. رتن کہتا ہے میں پہنچا حضور کی بارگاہ میں، حضور نے دور سے دیکھا، میں جب قریب ہوا میں نے کہا آقا کائنات آ رہی ہے، معجزے دیکھ رہی ہے، مجھے بھی کوئی معجزہ دکھائیں، میں بھی آپ کا ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا رتن تیرے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ تو نے بچپن میں مجھے ندی کراس کروائی تھی، اور میں نے تمہیں پلٹ کے دعا دی تھی. جی آقا آپ تھے؟ فرمایا تو نہ پہچان، اسی تے بچپن وچ بھی نبی سا نا. نبی تو اس پتھر کو بھی جانتا ہے کہ جس کے قریب سے گزرے تو وہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہے. کمال ہو گئی یار. آپ نے فرمایا پھر اس سے آگے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں نے تمہیں کتنی بار دعا دی تھی. حضور 7 بار. حضور نے فرمایا اللہ نے میرے ہر بار کی دعا پر تجھے 100 سال کی زندگی عطا کر دی. وہ رتن 700 سال زندہ رہے، اور آج بھی بٹھنڈا میں ان کا دربار ہے. اے چشتیاں والی لین ملو تے بٹھنڈے سیدھے ہوتے جا سو. یہ سما سٹا سے بٹھنڈا تک کی ریلوے لائن ہے جناب. ایس تے نہ پہ جائے ہو، اے پتہ نہیں کتنے لے کے جانی ہے، اس نے لے کے جانا جی. لائن بھی بدل جائے تو پھر بندہ بھامے سورہ یاسین پڑھتا رہے تو بھامے پورا قرآن پڑھ لوے، لائن نہ بدلنی چاہیے. ہاں بات اتنی ہے کہ 56 سال بیٹا وہ تھا جو 4 سال 7 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر کا بچہ کتنی کلاس کا ہوتا ہے؟ دوسری تیسری تھا. بڑا شوق ہے علی کسی نہ کسی طریقے چھوٹا کہیں، وہ بچہ سی جی. ایک بچہ اٹھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تیرے پاس سیرت ویسے بچتی یہی ہے. کبھی کہیں گے حضور کے گھر میں تھا ہی کچھ نہیں، کبھی کہیں گے بالکل غریب گھر تھا، او ایک غریب جی دائی آ کے لے گئی. یہ تعارف ہے مصطفیٰ کا، یہ تعارف ہے. یہ سیرت کی کون سی صورت ہے میری جان؟ یہ کون سا معاملہ ہے؟ یہ کیا دے رہے ہیں آپ قوم کو؟ کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات. اچھا علی کی بات آ جائے تو نہیں جی وہ ایک بچہ اٹھا. میں نے کہا چلو بڑوں کو تو بڑے عرصے کے بعد نصیب ہوا ہے نا، چلو یہ بھی ماننا پڑے گا. تجھے بڑا شوق ہے علی کو صحابہ میں شامل کرنے کا تو کر، پھر بھی صحابہ میں بھی پہلا علی کا ہی نمبر ہے. کمال ہو گئی یار. اچھا یہ تو بیٹا تھا. حضور نے فرمایا اب دعوت کھلانی ہے، اب سب کو سرداروں کو بلانا ہے. رشتہ داراں دی گل ہو رہا ہے، اب سرداروں کو بلانا ہے تو سرداری دعوت پکاؤ. جی حضور کس سے کہے بابا سے کہنا. نمرود کے سپاہی آ گئے گرفتار کرنے، آرڈر جاری ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو. انہیں دیکھا ہوا نہیں تھا کہ ابراہیم تھے کون. راستے میں ہی کہتے ہیں ابراہیم نو جان دے ہو جی؟ کہہ جی جاننا. کہتے گھر کتے ہے؟ او ہے کہ سنو دے نال ہی لے چل. کہتے جی خیر ہے؟ کہتے جی ہم آئے ہیں گرفتار کرنے.
نمرود کا حکم ہے گرفتار کر کے لاؤ، تاج صرف گرفتار ہی کرنا ہے یا روٹی شوٹی بھی کھانی ہے؟ کہتا جی روٹی بھی کھوا دیو پھر ابراہیم بھی ملا دیو۔ گھر جا کے کھانا بنوایا، جو گرفتار کرنے آئے ہیں ان کو دسترخوان پہ بٹھایا، سامنے بٹھا کے جب کھانا کھلانے لگے نا، وہ کہتے جی تسی بھی آؤ، فرمایا نہیں۔ کیوں؟ تسی کافر ہو، میں ابراہیم ہاں۔ چلو جو بولا ہے سلام ہے اس کو۔ اب جو جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں نا، آپ کے توسل سے پوری امت کو دینا ہے، وہ یہ ہے کھانا کافر کا نہیں نہیں سمجھے، کمایا کافر نے نہیں، کمایا ابراہیم نے ہے، رزق ابراہیم کا ہے، دسترخوان ابراہیم کا ہے، پکایا ابراہیم کی بیوی نے ہے۔ پھر بھی کافر کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی نہیں کھا رہے، کہا نہیں تیرا دین لکم دینکم ولی دین، تیرا دین الگ ہے میرا دین الگ ہے۔ وہ اپنا ہی کھانا نہیں کھا رہے، مصطفیٰ ابو طالب سے کہتے ہیں سب کو کھلا۔ بولے کوئی بندہ بولے، مصطفیٰ خود بھی کھا رہا ہے اور مصطفیٰ ابو طالب کے دسترخوان سے سب کو کھلا رہا ہے، پھر بھی مولوی کو کلمے کا ثبوت نہیں ملتا۔ سوال یہ ہے، اب اللہ کے دین کی مدد کس کی مدد ہے؟ اللہ کی مدد ہے نا۔ اللہ جس کی مدد کر دے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے قدموں کو ثابت کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ لوگ آج تک ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے، تو مالک پھر بھی تو نے اس سے مدد لے لی؟ میرے چاند میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اگر قرآن کی آیت کا ترجمہ میں غلط کروں تو میں مجرم، آپ کو کوئی غلط سمجھائے تو وہ مجرم، آپ سمجھنا نہ چاہیں تو پھر آپ مجرم۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، میں آیت بتاتا ہوں آپ کو، آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں ریکارڈ کر لیں، یاد کر سکتے ہیں یاد کر لیں۔ ابراہیم نے اپنا ہی کھانا کافر کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھایا، کیوں؟ اس کا دین الگ، میرا دین الگ۔ بیٹا وہ ہے جو 4 سال 7 سال کی عمر میں بھی کہتا ہے انا ناصرو کا یا رسول اللہ، اے جگایو جی، انا ناصرو کا یا رسول اللہ، آقا میں آپ کا مددگار ہوں۔ باپ وہ ہے جس نے 3 دن تک دال نہیں کھلائی۔ آج ضیافت غوثیہ میں جو آپ کے لیے لنگر ہے وہ ہے حلیم۔ کیا؟ اور مولوی آخدے نے حلیم نہ آکھو تے اللہ دا نا ہے دلیم آکھو۔ واہ جی، بس جو میں نے کہنا تھا وہ ہارون صاحب نے کہہ دیا۔ دیکھیں نا یار، کمال ہو گئی، یہ کوئی لفظ ہے؟ آج ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے حلیم۔ کیا بنایا ہے؟ حلیم بنایا ہے۔ اچھا اس کو بابا کوئی دلیم سمجھ کے کھایا یا حلیم سمجھ کے، اسی ویسے حلیم ہی بنایا ہے۔ چودھری ظفر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آخر میں لنگر کا اعلان کر دے۔ میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے قائد نے زندگی میں کبھی لفظ لنگر کہا ہے؟ نہیں کہا۔ لنگر دا لفظ سکھاں نے بولے آیا۔ ہاں جی، ہڑی ہڑی بولے ہو ذرا، تھوڑی تھوڑے جائے اے میں نال دن دسیو کہ جی کیوں جی، وہ کہتے تھے گردوارے جانا ہے تو پھر لنگر شنگر کھا کے آئے ہو، آپ دا بھی کھا آئے ہو ساڈا بھی لے آئے ہو۔ لنگر وہ کہتے تھے، ساڈی قوم اتھو لنگر ادارا لیا، آج تک میلاد دا بھی لنگر، میراج دا بھی لنگر، سارے لفظ تسی بدلے۔ چاچے دا پتر کدے اس نو پتہ نہیں کی آخ دیا ہے، وہ بھی کزن، مامے دا پتر بھی کزن، سارے لفظ آپ نے بدل لیے، ایک لنگر دا نہیں بدلا، ہم نے بدل لیا۔ نہ ہمارا میلاد کا لنگر ہے نہ آج لنگر ہے جناب، وہ بھی ضیافت میلاد ہوتی ہے، یہ ضیافت غوثیہ ہے آپ کے لیے بن رہا ہے۔ نماز کے بعد کوئی بندہ 2-4 باتیں آپ سے اینڈ میں کرنی ہیں، مگر یہاں پہ وہ ہاں انشاءاللہ آپ کے لیے انتظام ہے، رج کے کھا کے جائیں، مگر آج سہولت ساتھ لے جانے والی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، خود کھاؤ بس جنہ مرضی کھاؤ اور لے کے جاؤ انشاءاللہ العزیز۔ جو بات آپ سے کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے پھر
وہ دعوت پر پائی. ہم نے تو حلیم بنوایا ہے نا. اللہ کی عزت کی قسم، سرکار ابو طالب نے جب دین دینا تھا تو حلیم نہیں بنوایا تھا، بکرے کا باربیکیو بنایا تھا. اور باربیکیو والے تو بولو نا، تسی سارے مکا چھڑے. ہارون آباد دے چشتیاں دے سارے مکا دیتے. اچھا، اور اس سے اگلی بات، سجی بنائی. سجی تسی صرف ککڑاں دی ویکھی ہے. بکرے کے روسٹ کر کے بکرے کی رانیں کھلائی، دودھ کے پیالے. 3 دن تک اجتماع آتا رہا. اور جب اجتماعی آخری خطاب ہوا، سرکار ابو طالب اٹھے. آپ فرماتے بیٹا میں بات کروں؟ آپ نے کہا جی چچا کریں. آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، جو دین مصطفیٰ کا ہے وہی دین ابو طالب کا ہے. بول کے دکھا، تیری زبان قبول ہو جائے. آج کے بعد مصطفیٰ کی مدد ہمارا فرض ہے. فرض. اگر مصطفیٰ کی مدد فرض ہے تو مصطفیٰ کی مدد ہی تو اللہ کی مدد ہے. میں نے کہا مالک یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا اس نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 51 میں کہا لکھ سکتے ہو لکھو، یاد کر سکتے ہو یاد رکھو. آپ سارے محبتوں کے ساتھ دل کی تختی پہ لکھنا. اس نے کہا وما کنت متخذ المضلین عضدا. اس نے کہا دیکھ محبوب، کوئی گمراہ میرے دین کی مدد کرنا چاہے، اللہ اس کی مدد کو قبول ہی نہیں کرتا. نہیں خاموش کوفہ نہیں چاہیے، ہارون آباد چاہیے. اب جہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے وہ یہ ہے، اگر تو ابو طالب گمراہ ہے تو مدد نہیں. تسلی کے ساتھ اگر مدد ہوئی ہے تو پھر ابو طالب گمراہ نہیں، ابو طالب کو گمراہ سمجھنے والے گمراہ ہیں. انہیں نہیں سمجھ آئی، کیونکہ اس نے کہا جو گمراہ ہو وہ میں مدد نہیں اس کی قبول ہی نہیں کرتا. اگر مدد لی نہ ہو تو ہم ذمہ دار. ابو طالب نے مدد کی نہ ہو تو ہم ذمہ دار، اور مدد کے بعد بھی کوئی گمراہ کرے تو وہ ذمہ دار. اللہ نے کہا ثابت قدم کر دوں گا. ابو طالب ثابت قدم، علی ثابت قدم، پھر حسن ثابت قدم. بیٹھے ہو سارے. حسن ثابت قدم، حسین ثابت قدم. غوث وہ ہے جو باپ کی طرف سے حسنی ثابت قدم ہے، ماں کی طرف سے حسینی ثابت قدم ہے. جس نے اب جو لفظ ہے نا، جہاں پہ وقت ختم تو ہو گیا ہے، بات سمجھنا، ہمارا موضوع ابھی ختم نہیں ہوا، اگلے جمعے پھر چلائیں گے، مگر بات ایک سمجھ لینا، وہ یہ ہے باپ کی طرف سے حسنی ہے. کیسے؟ باپ نے، بات ہو سکتا ہے آپ کے مزاج کے خلاف ہو مگر میرے عقیدے کے مطابق ہے، میرے عقیدے کے مطابق لے لو گے، میں اپنے عقیدے کا ذمہ دار ہوں. حسن وہ ہے جس نے اقتدار پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا. نہیں سمجھے، مجھے پتا ہے آپ سارے نہیں بولیں گے، میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو. حسن وہ ہے جس نے اقتدار کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا. حسین وہ ہے جس نے ڈر کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا. غوث وہ ہے جس نے اقتدار بھی اپنے پیروں کے قدموں تلے رکھا، اور ایسا رکھا، کہا میں صرف ولی نہیں، میرا اقتدار یہ ہے کہ دنیا کا ہر ولی میرے گردن کے، میرے قدموں کے نیچے ہے. اس کی گردن ہے، غوث کا قدم ہے. ولایت علی کا منکر بھی ذلیل. بول. ولایت غوثیت کا منکر بھی ذلیل. ایک اٹھا تھا درمیان میں، اس نے کہا، اس کا نام تھا سنان، شیخ سنان. شیخ نہیں جی، ہمیں شیخانوں بدنام نہ کرے. شیخ اپنے دور کا شیخ تھا. شیخ بڑے کو کہتے ہیں، شیخ ذات ہے. ساڑھے بھی بچے شیخ الاسلام ہوں، میں کوئی شیخ نہیں ہو بابیا. شیخ الاسلام لفظ ہے، شین کے نیچے زیر آ جائے تو شیخ بنتا ہے. کہتے ہیں یہ ذات ہے جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. شیخ کہتے ہیں بڑے کو، اسلام کہتے ہیں اسلام کے بڑے بندے کو. اچھا،
جو بات ہے سب نے کہا. آپ نے کہا میرے ولایت اتنی ہے کہ قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر غوث کا اقتدار ہے. نہیں سنا میں نے، آپ کے جملے نہیں سنے. ایک بندہ درمیان میں سے اٹھا کہتا میرے تو نہیں ہے. کلہ بھی حسنی ہوتا تو کام چل جاتا، ساتھ میں حسینی بھی تو تھا نا. آپ نے فرمایا اچھا پھر جے غوث دا نہیں تو کسی سور کا ہوگا. جملہ زبان سے نکلا، وہ شیخ سنان جو اپنے دور کا شیخ تھا وہاں سے نکلا کسی عیسائی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا. ان سے جا کے رشتہ مانگا، رشتہ مانگ کے کہنے لگا شادی کروا دو. نے کہا پہلے 12 سال سور چراؤ. 12 سال سور چراتا، 12 سال سور چراتا رہا. آج بھی ہم کبھی خطاب کر کے شام کو واپس پلٹتے ہیں. جو یہ بکریاں چرانے والے لوگ ہیں نا، جب بکریاں ان کی جنم دیتی ہیں بچوں کو تو وہ کہاں اٹھا کے لاتے ہیں؟ ایتھے. جیڑی سورنی سوندی سی نا وہ بچے پھر ایتھے چک کے لے آندے. سمجھ آ گئی جس کی گردن پر غوث کا قدم نہیں اس کی گردن پر پھر سور کا قدم آتا ہے. 12 سال گزر گئے، 12 سال گزر گئے. شادی کا دن آ گیا، ولیمہ پکا. ولیمے چراندے سور رہے تے ولیمے دے وہی تا بکرا نہیں نہ ہو سکتا. ولیمے میں بھی پھر سور تھا. پہلا لقمہ کھانے لگے. حضور غوث پاک کر رہے تھے وضو. شیخ سنان کا کوئی مرید تھا، وہ 12 سال سے حضور غوث پاک کے قدموں میں آ گیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا جتھوں وگڑی یہ بڑھنی بھی یہ تھی. آپ نے یہاں تک پانی لائے اور آپ نے فرمایا آج کسی کا پیر بے ایمان ہو رہا ہے، آج اس کی آخری حد ہے. اس نے لوٹا نیچے رکھا، عرض کرتا حضور 12 سال کی خدمت کا صلہ ہے، میرے پیر نو بچاؤ. آپ نے وہی پانی وہاں سے پھینکا اور فرمایا شیخ سنان شرم کر، اب بھی غوثیت قبول نہیں. اب بھی غوثیت قبول نہیں. آپ نے جب وہ پانی وہاں سے پھینکا، لگا جا کے وہاں وہ ایسا لقمہ نیچے گرا. واپس آ کے کہتے ہیں حضور آپ کا قدم صرف میری گردن پہ نہیں میرے سر پہ بھی ہے، میرے سر پہ بھی ہے. حضور غوث الورا نے فرمایا پھر آج کے بعد نئے سرے سے شروع نہیں کرنا پڑے گا، جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں سے آگے کا سفر شروع کر. سوال پیدا ہوتا ہے دوستو، آج حضور غوث پاک تو سامنے نہیں، مگر غوث کا مرید بھی بننا ہے. کیونکہ مدد نہیں کرو گے تو مدد ہوگی نہیں. ان تنصرکم اللہ ینصرکم، اصول اس نے کہہ دیا. اب کوئی ڈائریکٹ کہے جی یا اللہ مدد، ان کو جا اللہ چپ کر، اے ظالم جاہل آدمی چپ کر. یا اللہ مدد کہنے سے پہلے بتا تو نے کتنی بار مدد کی ہے اللہ کی. وہ کہے اللہ کی تو مدد ہو ہی نہیں سکتی، تو اسے کہے قرآن سورہ محمد کی 7 نمبر آیت قرآن سے نکال. اس نے کہا پہلے تم میری مدد کرو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. میری مدد کیا ہے؟ میرے دین کی مدد کرو. دین کی مدد کیسے ہوگی؟ اندر ہی حرام ہے تو پھر مدد کیسے ہوگی؟ اندر حلال تب جائے گا جب یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہوگا. ہاتھ جس نے رکھنا تھا وہ تو 900 سال ہو گئے، وہ تو دار فانی سے پردے کی حالت میں ہے، وہ تو سامنے نہیں. اس نے کہا نہیں، ہم نظروں کے سامنے نہیں دلوں کے سامنے رہتے ہیں. سارے اٹھاؤ جی سارے. ہمارا فیضان جاری رہتا ہے. حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں مجھے سارے، جب میں نے منہاج القرآن بنائی نا، مجھے سارے کہنے لگے حضور پیری مریدی بھی شروع کر لو. فرمایا یہ ہوئی تو کام کرنا نہیں، یہ ہوئی تو نہیں نہ شروع کرنا. اللہ دا واسطہ جے نہ کروائے ہو شروع، جنہ کیتا ہے وہ کہڑا نور کیتی بیٹھے نا. فرمایا نہیں، پیری انقلابی جماعت پیروں مریدوں کی نہیں ہوتی میرے چاند. انقلابی جماعت میں انہوں نے بھی آنا ہوتا ہے جو پیروں کو مانتے بھی نہیں. اور میں نے یہ مسئلہ پہلے بتا دیا ہے، کوئی نہ مانے تو کافر نہیں بنتا. آپ کے مزاج کے 4 بندوں کے خلاف بات ہوگی مگر سن لیں. کوئی بندہ کہے جی میں صرف یا اللہ مدد کہوں گا تو 1000 بار کہے نا جی، ہم نے تو کافر نہیں بنانا. میرا سوال ان سے ہے کہ کوئی آج بھی حضور غوث پاک کا مرید ہونا چاہے تو حضور شیخ الاسلام نے یہ مسئلہ حل کیا. آپ کہتے ہیں میں بھی سوچتا رہا کہ کوئی طریقہ ایسا نکل آئے کہ مرید بھی نہ بنانا پڑے اور ان کی یہ طلب بھی پوری ہو جائے.
دیکھیے مرید بننے کی طلب بھی پوری ہو جائے، اور طلب بھی ایسے خالی نسبت والی نہیں، صحبت والی۔ میں اس کان تک آپ کی آواز چاہتا ہوں، صحبت والی۔ کیسے؟ آپ گھر میں بیٹھو، آپ کو پیر کی صحبت کی ضرورت پڑے، غوث پاک آپ کو آ کے بتائے کہ اس طرح کر۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ نہیں کہ جس طرح ساری دنیا کر رہی ہے۔ آپ نے کہا جس کا جو طریقہ ہے بھائی اس کو مبارک ہو۔ آپ نے کہا پھر جب تیسری بار حاضری ہوئی تو حضور غوث الورا نے فرمایا ہاں ایک طریقہ ہے، جو منہاج القرآن کا ممبر بن جائے، منہاج القرآن کا رفیق، خالی کاغذ نہ پر کرے، نہیں چاہیے، خالی کاغذی فارمی تعلق نہیں چاہیے، جو فارم تک رہے۔ فارمی مرغا بھی اچھا نہیں، فارمی تعلق بھی اچھا نہیں، فارمی آنڈا بھی ٹھیک نہیں، جب فارمی مچھی بھی ٹھیک نہیں تو فارمی تعلق کیسے رہ سکتا ہے؟ خالی فارم والا نہیں، فارم بھرے مگر دل سے غوث کا ہو جائے، تقاضے پورے کرے۔ فرمایا لا تخف ولا تحزن، میرا مرید بن جائے تو خوف نہ کرے، مرنے سے پہلے اگر بے ایمان ہونے لگا، اگر غوث ایمان نصیب نہ کرے تو ہم غوث کس بات کے؟ منہاج القرآن کا مشن حضور غوثیت معاب کا مشن ہے، اس میں آئیے، آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے۔ فارم فل کریں مگر فارم کی حد تک نہ رہیں، اندر سے حضور کے دین کی مدد نہیں کرو گے، نہ غوث مدد کرے گا، نہ نبی مدد کرے گا، نہ اللہ مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد، غوث کی مدد، سب کی مدد اللہ چاہے تو ابابیلوں سے کروا دے، اللہ چاہے تو بندوں کو بھجوا کے۔ نبی کی موجودگی میں فرشتے بدر میں آئے تھے، اللہ کا نبی خود مددگار ہے، مگر فرشتے بھجوا کے کہا جا کے مدد کرو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تمہارے پاس سر و سامان نہیں تھا ہم نے پھر بھی تمہاری نصرت کی۔ مدد مصطفیٰ کی بھی ہو رہی ہے، مدد اس کی بھی کرنی ہے، مدد اس طرح کرنی ہے کہ تم اس کے ہو جاؤ وہ تمہارا ہو جاتا۔ آخری بات وہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کرونا کے معاملات پھر پھیل چکے ہیں، آپ کی ضد جو ہے نا وہ کام خراب کرتی ہے۔ آپ سے مراد ہم سب کی ضد نہیں کرنی، احتیاط علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ میری بات سنیں، یہ جو 4 دن ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے، ہم نے درمیان میں بالکل آپ کا ساتھ دیا ہے، کچھ دن ساتھ آپ ہمارا دیں۔ ابھی نماز ہوگی، نماز جیسے ہماری ہوتی ہے، نماز کے فوراً بعد آپ بقیہ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے ادھر تشریف لے جائیں گے، کھانا وانا کھائیں۔ ایک تو بعد میں جو سلام ہم پڑھتے ہیں نا، انہوں ایمان دا حصہ نہ بنایا کرو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہ پڑھا تو شاید بے ایمان ہو جائیں گے۔ 4 دن کے لیے نماز مختصر کی جا سکتی ہے تو سلام بھی تو مختصر کیا جا سکتا ہے۔ مجھ سے ناراض نہیں ہونا، ہم اپنے قائد کے پابند ہیں، ہمارے قائد نے کہا ہے 4 دن احتیاط کرو تو ہم تو کریں گے۔ ماسک پہن کے رکھیں، آپ کا کچھ سانس تو نہیں بند ہونے لگا، اس کو پہن کے رکھیں، تھوڑا فاصلہ رکھیں، تھوڑا کر لیں، 4 دن ہیں تنگی کے، گزر جائیں گے، اللہ زندگی رکھے پھر انشاءاللہ ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، اسی طرح پھر سارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک بات، سلام ہم کچھ دن کے لیے، بعد میں وہ آپ 3 بار گھر جا کر تسمیہ گھر کر پڑھ لیں گے تو حضور کی ذات پہ درود و سلام تو ہو ہی جائے گا نا، کہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ بعد میں ہمیں شروع کر لیں گے۔ 4 دن جپھی ڈالنے سے، سلام سلوم کرنے سے، مسافہ کر سلام کریں مگر ہاتھ ملانے سے ذرا گریز کر لیں، SOPs پہ عمل کریں تاکہ ہمارا اجتماع بند نہ ہو۔ ہم عمل نہیں کریں گے، انہیں مجبوراً بند کرنا پڑے گا، ہم لڑ کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، پھر گھروں میں ادا کرنی پڑے گی، اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ 4 دن احتیاط کے کریں، اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔